جی شہریار بھائی بتائیں، آج آپ ضمانتیں کروانے آئے ہیں، تو جس طرح پی ٹی آئی ایف آئی آر درج کرتی جا رہی تھی اس طرح ہو بہو وہی سینیریو چینج ہو رہا ہے، جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ چینج نہیں ہو رہا، تو کیا کہیں گے ان مقدمات کے اوپر کہ ملک کا کچومر نکل رہا ہے، کوئی مذاکرات بھی نہیں ہو رہے، دعوے تو کیے جا رہے ہیں اور مذاکراتی ٹیم بھی کچھ نہیں کر رہی، کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریف رب کی اور اربعہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ میں آئی ایل ایف کا، یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی آج پاکستان کے اندر جب ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو اس کی بیس لائن یہ لوگ ہیں. سیلف لیس ہیں، بغیر کسی غرض کے. 2 سالوں سے جس کورٹ بھی ہم گئے ہیں، ان لوگوں نے جس غیرت کا، جس کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا وہ انپریسیڈنٹڈ. سو ہیڈس آف ٹو دیئر کمٹمنٹ. اب آتی ہے بات، دیکھیے جی، جب آپ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور پھر جب جس رب کے اور رب کے محبوب کے ماننے والے ہم ہیں، تو آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوگے، آپ کو رب کہتے ہیں کہ میں آپ کو آزماؤں گا، اور یہی وہ پروسیس ہے. ہم اپنے لیے کچھ تھوڑی مانگ رہے ہیں، اور کمپیریزن ہماری گورنمنٹ کا اور آج کے ساتھ کرنا یہ بہت زیادتی ہے. کیونکہ ہم نے جس پولیٹیکل پارٹی نے بھی اسلام آباد کا رخ کیا، ہم نے اس کو ویلکم کیا، ہم نے اس کو انگیج کیا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ اپنے نہتے معصوم لوگوں پہ، گناہ لوگوں پہ گولیاں برسائی جائیں؟ یہ گولی چلانا یہ کبھی کوئی تصور کر سکتا تھا؟ یہ 13 شہداء ان کے پیارے اور 68 کے قریب جو زخمی ہیں، اور 200 پلس جو مسنگ پر جو بھی غائب ہیں، جن کا ڈیٹا ہی نہیں مل رہا. مجھے بتائیں کہ یہ کس کے لیے آ رہے تھے؟ کیا یہ الغار تھا؟ یہ کیا تھا؟ پیسفل پروٹیسٹ تھا جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. اور رہی بات انشاءاللہ رب سے ہونے کا یقین ہے، ہم سرخرو ہوں گے رب ذوالجلال کے فضل سے. اور وہ تمام انیشیٹوز جو اس ملک کی بنیادوں کے لیے لینا اس وقت کی ضرورت ہے، اس میں ایک چیز آپ کو کلیئر بتا دوں، کیونکہ خان اپنی ریلیز کی بات نہیں کر رہا، خان این آر او پہ لعنت بیچتا ہے. خان بات کرتا ہے پاکستان کی. اور پھر وہ نہتے معصوم جو 2-2.5 سالوں سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، یہ جو جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، یہ اس کی بیس کیا ہے؟ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ اور یاد رکھیے، تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی، اور روشنی آئے گی انشاءاللہ باذن اللہ. اچھا، آپ 200 کا دعویٰ کر رہے ہیں، کل علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا جی باقی مسنگز تو آ گئے، 54 ابھی تک مسنگ ہیں. تو یہ کیا آپ کی آپس میں سٹیٹمنٹ کیوں نہیں ملتی؟ پہلے 287 آپ نے شہید کر دیے، پھر آپ 12 پہ آ گئے، 13 پہ آ گئے، کوئی 28 پہ آ گئے، تو آپ پی ٹی آئی کی قیادت کی اپنی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ملتی، تو کس کے اوپر سچ مانا جائے؟ کون سچ بول رہا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. نمبر 1، جب ان کے پیارے ریچ آؤٹ کرتے ہیں اس کے بیس پہ اپنی طرف سے، تو ہم کوئی نہ اسٹیٹمنٹ کا تصور کر سکتے ہیں. اور رہی بات، کل اگر علی امین گنڈا پور صاحب نے، تو ان کے پاس لیٹسٹ ڈیٹ آئی ہوگی. اور جہاں تک میری، جو کل میں بھی اڈیالہ میں تھا، تو میرے کانوں سے ایسی چیز کوئی نہیں گزری. اور اگر یہ تو بہت خوش آئند بات ہے، اللہ کرے کہ اس سے بھی کم ہو. اچھا، آپ رانا ثناء اللہ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی اور آپ نے فلور آف دی ہاؤس میں بھی کہا کہ ٹیم بنائی جائے، تو کیا وجہ حکومت ٹیم نہیں بنا رہی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس ملک کے حقیقی حکمران ہیں وہ یہ سارا کھلواڑ کر رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ دیکھیں جی، یہ کہانی دفن ہو چکی ہے، حقیقت قوم کو سب کو سامنے آ چکی ہے. اور رب ہمیشہ جب آپ حق پہ ہوتے ہیں آپ کو سرخرو کرتا ہے. اللہ کتنا میرا مذاق اڑایا گیا، کیا کیا میرے بارے میں کہا گیا. اللہ الحق ہے، اور جس طرح اس میں اللہ نے فتح دی ہے، عمران خان اور سب کو اللہ انشاءاللہ، ہم سب کو اللہ فتح دے گا. اور حقیقی آزادی، نیا پاکستان ایک خواب نہیں ہے، یہ حقیقت بنے گا. مذاکرات کے کوئی پیش رفت ہونے میں کوئی ہے امید کہ کوئی مذاکرات دیکھیں جی، خان صاحب باہر آئیں گے؟ کیونکہ پریڈکشنز ہیں کہ جین اور فیب میں خان صاحب باہر آ رہے ہیں. دیکھیں، میرے رب کے فضل سے خان صاحب پوری قوم کے دلوں میں دھڑکتے ہیں.
اور انشاءاللہ رب ذوالجلال کے فضل سے کوئی طاقت عمران خان کو اندر نہیں رکھ سکتی. شہریار افریدی صاحب، اس ٹائم جو امریکی رچرڈ گرنیل ہیں، ان کے ٹویٹس جو ہیں وہ بڑے اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ وائرل ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر مداخلت کر رہا ہے؟ دیکھیے جی، ہم اب ایک آزاد خود مختار ریاست ہیں. ہمارا ہونے کا یقین اللہ سے ہے. ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے، چاہے وہ جس لیول پہ ہے. انشاءاللہ پاکستانی قوم ایک باوقار غیرت مند قوم ہے. جس طرح 2024 کے 8 فروری کے الیکشن میں اس قوم نے جس کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا اور جس طرح دن بدن قوم جڑتی جا رہی ہے. مجھے بتائیں، ایک ورکر آخری سانسیں لیتے ہوئے اپنے خون سے 804 لکھ رہا ہے. یہ ایسی کمٹمنٹ، اس کی مثال نہیں ملتی. اور جس شہید کے میں گھر گیا ہوں، ان کی ماؤں نے، ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہماری ایک یا دو جتنی اولاد ہے عمران خان پہ قربان. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. عمران خان ایک انسان ہے، لیکن جو شعور وہ دے چکے ہیں، قوم کو جو غیرت دے چکے ہیں، اس قوم کو باوقار بنانا، غیرت مند بنانا، ایک عام آدمی کی عزت نفس کو کہ کوئی مجروح نہ کرے. میری عزت، میری بنیاد کے فیصلے غیر کیسے کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوچ ہے جو اس سوچ کے بعد قوم ایک ہو چکی ہے. اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو سول سپریمیسی کا نعرہ لگا رہی تھی، وہ عوام میں نہ عوام کا وہ مقابلہ کر سکتی ہیں، نہ عوام کے سامنے آ سکتی ہیں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ قوم کو اور ہر گھر کو اور ہر سوچ کو یہ میسج ہے کہ اس قوم کے لیے اپنا حصہ آپ ڈالیں اور پرامن طریقے سے اس کو کنٹریبیوٹ کریں. کیونکہ ہم 78 ایئرز سے یہ قوم جس نہج پہ پہنچ گئی، آج ہم سے اس ریجن کے باقی ممالک کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں اور ہم کہاں ہیں. انسٹیٹیوشنز نہیں بنا سکے، کرمنل جسٹس سسٹم، جوڈیشل سسٹم، آپ کا پورا سسٹم جس کے دل میں جو آئے کسی کی ماں بہن کر دے، کسی کی تذلیل کر دے، کسی کی عزت کا جنازہ نکال دے. یہ اجازت کس سے دی ہے؟ اور رہی سے ہی کسر رہ گئی تھی، جس کو دل کرے آپ گولی مار دو. یہ کون سی سوچ ہے؟ اس سوچ کو بدلنا ہے. اس سوچ کو بدلنے کا یہی وقت ہے. اور یاد رکھیں، جو قومیں اپنی بنیاد کو کھو دیتی ہیں اور کسی اور کے سوچ پہ چلتی ہیں، وہ اپنی بنیاد تو کیا اپنی حیثیت بھی کھو دیتی ہیں. افریدی صاحب، آپ بہت قریب رہے ملک کے حقیقی حکمرانوں کے، تو اب جو مذاکرات کا دور چل رہا ہے، حقیقی حکمرانوں نے کوئی گرین سگنل دیا ہے کہ واقعی مذاکرات ہوں گے؟ کیونکہ آپ تو ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. جتنی میری حیثیت ہے اتنی میں بات کروں گا. میری خواہش ہے کہ اللہ وہ سوچ اور وہ فکر عطا کرے جس سے یہ ماحول، جو اضطراب کا ماحول ہے، اکانومی، مہنگائی، ظلم، بربریت، وہ نہت معصوم. یعنی اندازہ کریں کہ 9 مئی کے لیے آج ان لوگوں کو اور خیبر پختونخوا کے بچوں کو اور جوانوں کو ڈالا جا رہا ہے. یہ وہ سوچ ہے جس کے بیس پہ آج آپ کو میں بتاؤں اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے. میری رب سے استدعا ہے کہ ایک باوقار قوم کی طرح میں اللہ جوڑے رکھے. اور پاکستان کا بڑا بیٹا پنجاب ہے اور باقی اکائیاں پاکستان کی بنیاد اور فخر اور غرور ہیں. ہم نے سب کو گلے لگانا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور رہی بات مقابلہ میدانوں میں ہوتا ہے الیکشن میں، یہ مقابلہ نہیں ہے کہ آپ اگلے کو بند کر دے، بے گناہ 280 کیس بنا دے. ہر کیس میں ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. یہ جھوٹے مقدمات کب تک سسٹین کریں گے؟ پاکستان ایک باوقار قوم بننے جا رہا ہے انشاءاللہ. بس کر دیں. یہ بتائیے کہ بائیڈن انتظامیہ نے جوہری پروگرام پہ پابندیاں لگا دی ہیں، حکومت بڑی خاموش ہے اس معاملے میں. آپ ان سے ہی پوچھیے.